الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہماری ماہانہ سلسلے کی 103ویں نشست ہے اور امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین سے ہمارے احادیث کا انتخاب جاری ہے. ہم نے ان کی کتاب کے آخر میں اس حصے کا انتخاب کیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امور مذکور ہیں جن سے آپ نے منع کیا ہے. تو اس سلسلے کا ایک باب آج جس سے پہلی حدیث ہم نے منتخب کی ہے وہ باب النہی عن المن بالعطیۃ ونحوها. کسی پر احسان کرتے ہوئے اس احسان کو جتانا منع ہے. من احسان جتانے کو کہتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں. کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارا وہ اسپیکر خراب ہو گیا، مائک اسپیکر ایمپلیفائر، تو وہ ابھی تو بننے میں ٹائم لگے گا. وہ ایک خاتون آ گئی ہیں تو وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اندر، تو یہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں جا رہی. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج ہی ہماری پہلی روایت ہے جو ہم نے یہاں پہ بیان کی ہے، تلاوت کی ہے. اس روایت کو امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں بھی نقل کیا ہے. روایت یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کو ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا. یعنی اگر انسان میں کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تزکیہ فرما کے صفائی کر کے اس کو اس قابل کر دے گا کہ وہ جنت کے ماحول میں منتقل ہو سکیں.
لیکن یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں پسند کرے گا، نہ دیکھے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور پھر جب یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو الٹیمیٹلی لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. وہ 3 افراد کون ہیں وہ آگے بیان ہو رہا ہے. یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو پھر آپ نے اس کو 3 دفعہ دہرایا. آپ احساس و تسلیم جب کسی بات کو دہراتے تھے تو یہ اس کی مزید وضاحت کے لیے بھی ہوتا تھا اور مزید اس میں تاکید کے لیے بھی ہوتا تھا. تو بات کی اہمیت کو ویسے بھی طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی بات بہت اہم ہوتی ہے تو اس کو دہرایا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، امپورٹنس اس کی سامنے لائی جاتی ہے. تو اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات صرف ایک بار نہیں کہی بلکہ 3 بار اس کو دہرایا. قال ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے. جب انہوں نے یہ سن لیا، ابھی تفصیل نہیں ہے معلوم، ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ 3 لوگ کون ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ خابوا و خسروا، وہ لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، خراب ہو گئے اور خسارے میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے. یہ کہنے کے بعد پھر کہا کہ منم یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتماد کا مظاہرہ دیکھیے کہ یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید کر دی، اور تائید پہلے کی ہے، سوال بعد میں کیا ہے. پہلے کہا کہ وہ کون، یہ نہیں بلکہ پہلے کہا کہ خابوا و خسروا، وہ جو آپ نے فرمایا ہے جو لوگ بھی ہیں، کوئی بھی ہوں، XYZ، وہ واقعی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے تو پاس کچھ نہیں بچا. لیکن منم یا رسول اللہ، اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہمارے سامنے یہ بات فرما رہے ہیں، تاکیداً فرما رہے ہیں، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہوگا. اور جب ہمارے لیے سبق ہوگا تو ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے وہ کون ہے. تو وہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ منم یا رسول اللہ، کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ 3 طرح کے افراد بیان کیے. یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب احادیث میں اس طرح کوئی بات بیان ہو رہی ہو تو اس سے کوئی فرد واحد مراد نہیں ہوتا، ایک آدمی نہیں مراد ہوتا، بلکہ پورا ایک طبقہ مراد ہوتا ہے. یعنی کوئی کام کرنے والے لوگ، وہ معاشرے میں 1 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 1 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کام کرنے والا جو بندہ ہے وہ برباد ہو گیا. وہ 3 کام ہیں. 3 کام میں کیا ہے؟ 3 کاموں سے مراد یہ نہیں کہ ایک آدمی تینوں کام کرے گا تو برباد ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ایک کام کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں برباد ہے، وہ بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، اس کی طرف دیکھیں یا اس کا تزکیہ فرمائے، اس کو صاف کریں. المسبل، اور دوسری روایت میں لفظ آتا ہے المسبل ازارہ، لٹکانے والا، کپڑے لٹکانے والا. یہ مسبل ازارہ کا مطلب نیچے کی چادر جو دھوتی وغیرہ باندھتے تھے، لنگی، وہ لٹکانے والا. یہ پہلے مشہور ہے، یہ روایت پہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سی نوعیتوں کے کپڑے لٹکانا ایک تکبر یا بڑائی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص ایسی ہی لٹکا رہا ہے، غلط ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. لیکن اگر وہ خاص یہ سوچ کر لٹکا رہا ہے، جو یہاں مراد ہے کہ اس کے نتیجے میں میری بڑائی ظاہر ہوگی، یا یہ کہ میں بڑا ہوں اس لیے میں لٹکا رہا ہوں، دونوں صورتوں میں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی منع ہے. یہاں اصل مقصد کپڑے لٹکانا نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے. اصل چیز بیان کرنا مقصود ہے تکبر. تکبر کا ایک اظہار یا زیادہ اظہار اس زمانے میں شاید کپڑے لٹکا کر ہوتا تھا، اس لیے اس کی بڑی علامت لوگوں کے سامنے بیان کی. ورنہ تو تکبر دل کے اندر کی چیز ہے نا، انسان اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے نا میں بڑا ہوں. تو یہ بات تو ہر آدمی کے سامنے ہر وقت نہیں آ سکتی کہ کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس کے ذہن میں کیا فطور موجود ہے. تو اس کی کوئی علامت ہی ایسی ہوگی جس سے یہ سمجھا جا سکے گا کہ یہ شخص کس برائی میں یا کس گھمنڈ میں یا کس دھوکے میں مبتلا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کو بیان کر کے اصل برائی کی مذمت کی ہے اور برائی سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ انسان کو انسان ہوتے ہوئے، بندے کو اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے تکبر زیبا ہی نہیں ہے، تکبر کی اس کو گنجائش ہی نہیں ہے. اور اگر وہ اس کے باوجود یہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی سنوائی، قیامت کے دن اس پر کوئی رحمت کی نظر، اللہ کی طرف سے کلام کی سعادت کچھ حاصل نہیں ہوگی، وہ تباہ و برباد ہوگا. تو پہلی چیز کیا فرمائی؟ المسبل.
ابو المسبل میں نے عرض کیا کہ ہر وہ علامت شامل ہے جو تکبر کی غرض سے انسان اختیار کرتا ہو یا کسی کلچر میں وہ تکبر کی علامت سمجھی جاتی ہو، جیسا کہ ان کے ہاں دھوتی اور وہ سمجھی جاتی تھی۔ والمنان، یہ قسم بیان ہوئی ہے۔ منان دوسری قسم ہے، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ ایک وہ ہے جو بغیر کچھ کیے کریڈٹ لیتا ہے، وہ تو پھر اگلا درجہ ہوا کہ کیا بھی کچھ نہیں اور صرف سوشل میڈیا پہ اس نے کریڈٹ لے لیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کچھ کر رہا ہے، واقعی اس نے کسی کا گھر چلایا ہے، واقعی کسی کو ملازمت دلائی ہے، واقعی کسی کی زندگی بچانے میں کوئی اس نے مدد کی ہے، لیکن یہ نیکی کرنے کے باوجود، یہ سعادت حاصل کرنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں راندہ درگاہ ہے اگر وہ نیکی کر کے جتا دیتا ہے، چاہے وہ غصے میں ہی جتا ہے، چاہے وہ لڑائی کے مرحلے میں جتا ہے، چاہے مجبوری میں جتا ہے، لیکن اگر وہ جتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ جو نیکی کا حکم دیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر اللہ کا حکم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو وہ اسی وقت نیکی شمار ہوگی جب وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کی جائے گی۔ اگر سامنے کسی کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، کسی کی شکل کو دیکھتے ہوئے شرما حضوری میں وہ کام کیا جا رہا ہے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ قبول چاہے قبول کر لے، اللہ کی ذات ہے، رحمان و رحیم ہے۔ لیکن جو نیکی اصل مقصود ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہر معاملے میں وہ نیکی ہے جو اللہ کے حکم پر کی جائے۔ سجدہ اللہ کے حکم پر کیا جاتا ہے تو وہ بہت بڑی سعادت شمار ہوتا ہے۔ یہی سجدہ اگر کسی بت کے سامنے کر لیا جائے تو بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے، براہ راست شرک ہے۔ تو عمل کوئی چیز نہیں ہے، عمل کے پیچھے اصل نیت ہے، اور یہ رویہ ہے کہ وہ نیت اور وہ عمل اور انسان مجموعی طور پر کیا ذہن بنا کر، کیا ارادہ لے کر وہ کام کر رہا ہے۔ تو المنان اس شخص کو کہیں گے جو نیکی بھی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد جس سے نیکی کی ہے اس کو جتاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے میں نے دیکھو اس کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کا تزکیہ فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سخت دردناک عذاب ہے۔ تیسرا پورا فرد ہے، پورا ایک طبقہ ہے، پورا ایک گروہ ہے، اور بہت بڑا گروہ ہے، آج کا سب سے بڑا گروہ ہے۔ المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنا سامان تجارت جھوٹ بول کر بیچنے والا۔ جھوٹ کی 1000 قسمیں ہیں جو خرید و فروخت میں اس وقت شامل ہیں۔ میں تو منافع ہی نہیں لیا، میں تو کچھ ہاتھ ہی نہیں آ رہا، میں تو بس جتنے کا لیا تھا اتنے کا بیچ رہا ہوں۔ یا اور 10 چیزیں، برانڈ کی چوری، ایکسپائری ڈیٹ کے بعد سامان کو چینج کر کے اس کی ڈیٹ کو پھر بیچنے کی شکل، اور دوسری شکلیں جتنے بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، فراڈ ہے اور جھوٹ ہے، پھر قسم ہے۔ قسم تو ہماری زبان پہ ایک ایسے چڑھا ہوا ہے جیسے کوئی سلام کلام کے صیغے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے خیریت پوچھ لیتا ہے انسان ایسے قسم اٹھا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے اور وہ اٹھا کر سامان بیچ رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھنا پسند کرے گا، نہ اس کو پاک صاف کرے گا کہ وہ جنت کے قابل بن سکے۔ جنت ایک خاص ماحول کا نام ہے، انتہائی پاکیزہ ماحول کا نام ہے۔ قرآن کریم نے 1 سے زائد مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی جھوٹ سننے کو ملے گا، نہ لغو سننے کو، لغوا ولا کذابا۔ یہ جنت کے ماحول بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم کہیں پہ بھی اپنے ماحول میں اگر ذرا سی غلط بیانی سنتے ہیں تو ایک معقول آدمی کو کوفت ہونے لگتی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے یار، یہ پتہ ہے مجھے جھوٹ بول رہا ہے، یا گالم گلوچ کر رہا ہے۔ ایک معقول آدمی کو کبھی گالم گلوچ میں مزہ نہیں آئے گا، اگرچہ کہ وہ گالم گلوچ کوئی اور کر رہا ہو۔ 2 افراد اگر لڑ رہے ہو اور وہ بد کلامی کا مظاہرہ کر رہے ہو تو ایک شریف آدمی کے لیے وہاں کھڑا ہونا گزرنا مشکل ہے۔ تو جنت کی تعریف ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ لا يسمعوا فيها لغوا ولا كذابا، کہ وہاں پہ
نہ تو کوئی لغو بات ہوگی یعنی فضول بات، بے معنی بات، اور نہ کوئی جھوٹ کا ماحول ہوگا۔ تو جنت ایک ایسا خاص ماحول ہے کہ جہاں کے لیے انسان کو پہلے تیار کرنا ضروری ہے، وہ تیاری کا عمل تزکیہ کہلاتا ہے، یعنی صاف ستھرا کر کے۔ ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی خاص جگہ پہ، انتہائی حساس مقام پہ، جہاں کسی نوعیت کے جراثیم کا گزر نہیں ہے، کسی انسان کو مجبوراً بھیجنا پڑتا ہے تو اس کو کلیننگ کے کئی طریقوں سے گزارنا پڑتا ہے، اور کم از کم اور کچھ نہ ہو تو اس کو ایک خاص قسم کا لباس پہنایا جاتا ہے، جوتوں پہ بھی وہ کپڑے چڑھائے جاتے ہیں کہ باہر کی فضا کے اثرات اس کے ذریعے اندر منتقل نہ ہو سکیں۔ یہ عارضی تزکیہ ہے۔ جنت کے لیے ایسا اصلی اور ہمیشہ رہنے والا تزکیہ کیا جائے گا۔ اگر انسان دنیا میں زندگی صاف ستھری گزار کے چلا جاتا ہے تو آخرت میں اس کو اس تزکیے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری جگہ یا تو معاف کر دے گا اپنے رحمت سے، وہ اس کی رحمت سے تزکیہ ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہوگا تو وہ پھر دوسری طرف ڈال کے اس کو اس پروسیس سے گزار کے پھر صاف کر کے وہاں لے جائے گا۔ یہ سارے چیزیں تزکیہ کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو جھوٹ بول کر سامان بیچ رہا ہے، یا احسان کر کے احسان جتاتا ہے، یا اس سے بھی پہلے وہ اپنے کپڑے لٹکا کے اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، اور نہ اس کا تزکیہ فرمائے گا۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد۔ یہ دوسرا باب ہے امام نووی کا، باب النہی عن الافتخار والبغی، لوگوں پر اپنا فخر جتانے اور زیادتی کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی نازل کی ہے، وحی عطا کی ہے کہ ان تواضع، کہ میں تواضع اختیار کروں، لا یبغی حتی لا یبغی احد علی احد، کہ نہ تو مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی پر تعدی کروں، ظلم کروں، جبر کروں، اور اس کے اختیار کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر اس سے زبردستی کوئی چیز منواؤں، استطالہ، اس کی حدود سے اپنی حدود سے باہر نکل کر اس سے کوئی چیز میں منواؤں۔ اور دوسرا ولا یفخر احد علی احد، اور دوسری چیز یہ منع کی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے۔ انسانی زندگی میں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعزازات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو از خود خوشی ہوتی ہے، اور جب انسان کو خوشی ہوتی ہے تو یہ بھی فطری رویہ ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ مجھے یہ اعزاز ملا ہے، مجھے یہ نام ملا ہے، مجھے پوزیشن آئی ہے، مجھے کوئی ایوارڈ ملا ہے۔ اس میں انسان کی اپنی ذات تو انسان کی نظر میں اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کی نظر میں اس وقت کوئی اور نیچے نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو سب نکمے ہیں، نالائق ہیں، مجھے اعزاز ملا، وہ کسی کو کہیں اور کچھ اعزاز مل رہا ہوگا، کسی کے کہیں اور کوئی فیلڈ میں کامیابی ہوگی، تو انسان اسے نہیں سوچتا۔ وہ کہتا کہ بھائی میں استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، مجھے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ مل گیا، میں جناب مینوفیکچر ہوں، مینوفیکچرنگ میں گورنمنٹ نے مجھے کوئی اعزاز دے دیا، میری کوئی کمیونٹی نے یا میری کوئی آرگنائزیشن نے اعزاز دے دیا، میں نے کوئی ایکسپورٹ بڑا کیا ہے تو اس میں ایک بڑی لمٹ ہم نے کراس کی ہے تو حکومت پاکستان کی طرف سے بیسٹ ایکسپورٹر ایوارڈ مل گیا۔ کچھ بھی پڑھنے لکھنے، کاروبار، دنیا جہان کے شعبے ہیں، اسپورٹس ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، کہیں پہ بھی کوئی ہمیں اعزاز مل گیا۔ اس میں کسی اور دوسرے کے ساتھ کوئی مقابلے کی کیفیت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مقابلہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے 100 آدمیوں میں نہیں ملا، 1000 آدمیوں کو نہیں ملا، 1 لاکھ کو نہیں ملا، 1 کو ملا، لیکن مجموعی طور پہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ میں اعلیٰ ہو گیا، دوسرے حقیر ہو گئے۔ افتخار کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اعلیٰ بنا کر دوسروں کو حقیر بنا دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ایوارڈ ہی ہے، اعزاز ہی ہے، پوزیشن ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کے ذہن میں یہ خناس پیدا ہو جائے کہ جناب یہ مجھے ملا، یہ سب نالائق ہے، یہ سب نکمے ہیں، میں سپیریئر ہوں، میرے علاوہ سب بیکار ہے۔ یہ افتخار کہلاتا ہے۔
تو دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں. پہلی بات کیا کہ کسی بھی معاملے میں کسی اور پر تعدی کرنا. تعدی کا مطلب ہے ہر نوعیت کا وہ ظلم جو انسان کے دائرے سے باہر کے ہو. مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی اور کے شخص کے گھر میں گھس کے اس کے سامان سے استفادہ کروں. مجھے حاصل نہیں ہے کہ میں اس کی رضامندی کے بغیر اس کی گاڑی میں بیٹھوں. مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کی تجوری میں گھسوں. مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے بینک بیلنس کو ڈسٹرب کروں, میں اس کی پوزیشن کو ڈسٹرب کروں, میں اس کے مال و دولت کو ہتھیاؤں. کچھ حاصل نہیں ہے مجھے. تو دنیا میں انسان کی عزت, احترام, آبرو, مال, دولت, پوزیشن, کسی چیز پر بھی ظلم اور جبر کرنے والا, تعدی کرنے والا بغی کہلاتا ہے. وہ جرم ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ تواضع کرو. کیا مطلب؟ یہ دونوں صورتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے اندر اکڑ پیدا ہوتی ہے, اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تواضع میں ڈھال لے, عاجزی میں ڈھال لے, انکساری میں ڈھال لے. اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ وہ چھوٹا ہے, وہ یہ تصور کرے کہ لوگ ہم سے بڑے ہیں, لوگ ہم سے زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں, لوگ ہم سے زیادہ نیک ہیں. تو پھر انسان کے ذہن میں کسی پر ظلم اور جبر کی کرنے کی کوئی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. یہ بھی چھوٹا سا جملہ ہے, چھوٹی سی روایت ہے, بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے لوگ سارے تباہ ہو گئے, سب برباد ہو گئے, سب ہلاک ہو گئے. تو سب کوئی ہلاک نہیں ہوا, وہی ہلاک ہو گیا. فرمایا کہ فہو ہلکہم, کوئی ہلاک نہیں ہوا, وہ خود ہلاک ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ یہ اس صورت میں ہے جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں بچ گیا, سب برباد ہو گئے, میں نیک آدمی ہوں, مجھے اللہ نے بچا لیا. بے شک وہ یہ سوچتا ہو کہ مجھے اللہ نے بچا لیا, لیکن یہ سمجھتا کہ میں چونکہ نمازی ہوں, میں چونکہ حاجی ہوں, میں چونکہ بڑا خرچ کرتا ہوں, میں چونکہ بڑا نیکی کا کام کرتا ہوں, تو اس لیے اللہ نے مجھے بچا لیا. باقی یہ سب لوگ نالائق, میں نے ان کو مسجد میں کبھی نہیں دیکھا, ان کو نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, ان کو خیر خیرات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ سارے نالائق ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لائق ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے, وہ اتنی خاموشی سے کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں چل رہا. اور میں اتنا نالائق ہوں کہ میں نے اپنی نیکی کو اپنے لیے اعزاز اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کے بجائے آزمائش بنا لیا ہے. اگر کسی کو یہی خیال آ جائے نماز پڑھتے ہوئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ خیال ہی اس کی نیکی برباد کرنے کے لیے کافی ہے. وہ ایک بزرگ کا مکالمہ ہے نا, وہ کوئی نوجوان تھے, وہ کہیں کوئی حرم کی کوئی اپنا کیا کہتے ہیں زیارت کا موقع تھا, یا حرم میں تھے جہاں بھی تھے, تو دیکھا کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں. جیسے فجر سے پہلے تہجد کے بعد حرم میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ وہ ساری رات عبادت کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دوبارہ وضو وغیرہ تازہ کرتے ہیں, آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ نوجوان تھا بیچارہ, اس نے کہا کہ وہ تہجد پڑھ رہے تھے باپ بیٹا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کاش یہ لوگ بھی پڑھ لیتے. اب بظاہر یہ بہت نیک جذبہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جس نیکی کا مجھے موقع ملا ہے وہ نیکی دوسرے بھی کر لیں. یہ اپنے ذات میں یہ جذبہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک شیطانی خیال چھپا ہوا ہے. وہ یہ کہ میں اچھا ہوں, مجھے اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا تو ہے یہ, لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, یہ سجدہ نہیں کر رہا. ہمیں کیا پتہ اس نے اس سے پہلے کتنے سجدے کیے, ہمیں کیا پتہ اس نے اس سے پہلے کیا نیکیاں کی ہیں, اور ہمیں کیا پتہ جو سجدے کے موقع مل رہا ہے ہمیں یہ ہمارا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. پورا زندگی ایک شخص کھڑا رہے اور ایک لمحے کا کسی کو نہیں پتہ, کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اس کا کون سا لمحہ قبول کا ہے کون سا نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے بیکار ہے. اور اگر ایک شخص کو ایک لمحہ مل گیا ایسا کہ جو قبولیت کا تھا, اس کی ساری زندگی کے لیے وہ کامیاب. تو ان بزرگوں نے یہ کہا کہ کاش تم بھی سوتے رہتے اور یہ جملہ تمہارے ذہن میں نہ آتا. اب دیکھیں سونا کیوں انہوں نے کہا, اس لیے کہ وہ تو فرض نہیں ہے, تہجد تو فرض نہیں ہے, لیکن تہجد پڑھ کر دوسروں پر اترانا یہ حرام کے دائرے میں آ جاتا ہے, یہ ناجائز ہو جاتا ہے, یہ ممنوع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کیفیت طویل ہو جائے تو انسان کے اندر تکبر پوری طرح جڑیں گاڑ لیتا ہے. تو اس کیفیت میں اگر کوئی شخص
دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو در حقیقت وہ ہلاک نہیں ہوئے، یہ کہنے والا خود ہلاک ہو گیا. ایک بات. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو سمجھاتے ہوئے کسی ایک شخص پر رکھے بغیر، کسی ایک طبقے پر رکھے بغیر عمومی طور پر یہ جملہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تباہی ہے، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، گناہوں کی ایک پوری قطار ہے جو تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشروں میں داخل ہو رہی ہے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ چکی ہے، بے حیائی کی کیفیتیں بہت خطرناک حد تک ہمیں متاثر کر رہی ہیں، پورے معاشرے کو متاثر کر رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اور ہم ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں ہے، اس کا سینس تبدیل ہو گیا ہے. تو یہ کہنا درست ہے، وہ سوچنا، وہ کہنا بھی غلط ہے، وہ سوچنا بھی غلط ہے، کہنا تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ کہنا بھی درست ہے، یہ سوچنے میں تو کوئی قباحت ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. یہ بات آگے بھی بیان ہوگی، یہاں پہ ہم تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں. یہ امام نووی نے ایک اور باب قائم کیا ہے، باب تحریم الہجران بین المسلمین فوق 3 ایام، 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑنے کی حرمت. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقاطعوا، قطع رحمی نہ کرو، رشتے نہ کاٹو. قطع رحمی کا مطلب رشتے. قطع رحمی سے مراد دوستی نہیں ہے، دوستی کا بھی یہی حکم ہے. اگر آدمی بلا وجہ دوستوں سے تعلق ختم کر رہا ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہے. لیکن قطع رحمی کی جو اصطلاح ہے وہ رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یہی ہمارا سب سے نازک مرحلہ ہے. ہمارے ماحول میں دوستوں کا حق پھر ادا کیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کی طرف سے عدم توجہ عام ہے. لیکن دوستی اور رشتے میں ایک فرق، جو قدرتی فرق ہے، وہ پیش نظر رکھنا چاہیے. دوستی انسان کا اپنا اختیار ہے، میں چاہوں تو کر لوں، نہ چاہوں تو نہ کروں. کوئی دنیا کا کوئی قانون مجھے نہ دوستی کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے، نہ کرنے پر اکسا سکتا ہے. اور یہ مکمل طور پر میری اپنی چوائس ہوگی، 100% ہماری چوائس ہوگی، ہمارا انتخاب ہے. اس کے برعکس رشتے 100% اللہ کا اختیار ہے. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میرا ننیال کیا ہے، میرا ددیال کیا، میں نے نہیں چوائس کیا، میرے ہاتھ میں نہیں تھا، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا. اب جو رشتہ اللہ نے بنایا اور میں کہوں میں نہیں اس سے ملتا، تو در حقیقت اللہ کے فیصلے کے مقابل آنا چاہ رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. معمولی سے اختیار والا شخص یہ پسند نہیں کر سکتا کہ اس کے کوئی فیصلے کے آگے کوئی آگے کھڑا ہو جائے. اللہ کی ذات کیسے قبول کر سکتی ہے؟ تو اس لیے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. پھر یہاں لفظ استعمال ہوا ہے قطع رحمی. یہ لفظ خود اس معنی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. قطع، کاٹنا، کاٹنے کے معنی میں، یعنی چھری سے کاٹنے کو بھی قطع کرنا کہتے ہیں. تو رشتے کاٹنا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی رشتوں میں ایسا تعلق استوار کرنا جو رشتوں کو پروان چڑھانے کی بجائے ختم کرنے کا مترادف ہو جائے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کاٹنے سے بیان فرمایا ہے. اب یہ جو رشتے ہیں یہ کیسے کٹتے ہیں، ان میں مسئلہ کیا ہے؟
ان میں 3 چیزیں بڑی نمایاں ہیں. ایک حسد ہے، فلاں پڑھ گیا، میرے بچے نہیں پڑھے، اس کے بچے پڑھ گئے. فلاں کا کاروبار سیٹ ہو گیا، میں ٹھیلا لگا رہا ہوں. حسد ہے. حسد سے الگ سے منع کیا گیا، اور اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، تفصیل فرمائی، تو کہتے ہیں یہ تو خشک لکڑی کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے. تو یعنی حسد کا سب سے بڑا نقصان حاسد کو خود اپنی ذات سے ہوتا ہے. حسد کرنے والا خود اپنی آگ میں گھل جاتا ہے، تو یہ تو میرا نقصان ہے نا. تو حسد تو بالکل الگ ہو گیا. دوسرا غلط فہمیاں ہیں، اس پہ بھی کچھ حدیثیں آگے آ رہی ہیں. وہ غلط فہمیاں بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو انسان خود ہی وہمی ہو، شکی ہو، کہانیاں ہی جوڑتا رہتا ہے، یوں ہوا ہوگا تو یوں ہوا ہوگا. یوں ہوا کچھ نہیں یار، ذہن کو پازیٹیو رکھے. نیگیٹیوٹی انسان کو کھا جاتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اطراف میں جو کان بھرتے. اس کا ایک ہی اصول ہے کہ انسان کسی کے متعلق کوئی غلط بات سنے تو اس سے ویریفائی کر لے اور مزاج بنا لے. بھائی آپ کے متعلق یہ بات آئی ہے، درست ہے، ختم بات. 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ تو سب کے ساتھ یہ کر رہا ہے، ہمیں ہی گندا کر رہا ہے. ختم ہو جائے. تیسری چیز جو اس میں ہے وہ واقعتاً غلطی ہوتی ہے. ایک فریق کوئی غلطی کر رہا ہے، تو جو فریق غلطی کر رہا ہے وہ یقیناً اپنی غلطی کی وجہ سے ذمہ دار زیادہ ہوگا، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے رشتوں کو بچایا جائے. صلہ رحمی یعنی رشتے نبھانا یہ مفہوم نہیں رکھتا کہ انسان اس کے ساتھ نبھائے جو ہم سے نبھا رہا ہے. یہ ہماری معاشرتی مجبوری ہے. جو مجھے چائے پلائے گا میں مجبور اور اس کو چائے پلاؤں. جو میری دعوت کرے گا کبھی نہ کبھی شرما حضوری میں مجھے اس کو کھانا کھلانا پڑے گا. یہ معاشرتی جبر ہے جو مجھے جھیلنا ہے. کمال یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کے گھر جا رہا ہوں، وہ دروازہ نہیں کھول رہا اور میں اس کو اپنے گھر بلا رہا ہوں تو اعزاز و تکریم کے ساتھ بلا رہا ہوں. کمال یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی ساری تقریبات میں نظر انداز کر رہا ہے اور میں اسے ہر تقریب میں آگے کھڑا کر رہا ہوں. کمال یہ ہے کہ وہ میرے سلام کا جواب دینے کا روادار نہیں ہے اور میں آگے بڑھ کر اس کو سلام کر رہا ہوں. یہ صلہ رحمی ہے. اور اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا وہ ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہے. آپ نے فرمایا سل من قطعک. قطع تو پتہ بتا دیا میں نے، عرض کر دیا کاٹنے کے معنی میں، چھری سے کاٹنا کہتے ہیں، قطع کہتے ہیں. سل کہتے ہیں جوڑنے کو، متصل ملانا، اتصال ملنا، یہ ملنا ملانا، ملی ہوئی چیز، یہ سب صل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاٹ رہا ہے اس سے جوڑو. صل من قطع، جو کاٹ رہا ہے، جو تم سے کاٹ رہا ہے، جو رشتے قطع کرتا ہے، کاٹتا ہے، اسے تم ملو، اس سے جوڑو. اور آگے فرمایا ایک اور ٹکڑا ہے، اسے آگے فرمایا واعفو عمن ظلمک. میں نے عرض کیا کہ تیسری چیز ہوتی ہے کوئی زیادتی اور ایک فریق کی غلطی. تو غلطی کا جواب غلطی سے دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تلقین فرمائی ہے واعفو عمن ظلمک. یہ تو اتنا آسان جملہ ہر آدمی سمجھ جائے گا، عفو معاف کرو. عمن ظلمک، جس نے تم پہ ظلم کیا. یہ تو عربی بھی ایسی ہے کہ اردو بھی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کاٹنے والے کے ساتھ جوڑو اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دو. یہ ہے ولا تقاطعوا ولا تدابروا. اسی معنی میں ہے کہ قطع تعلق نہیں کرنا ہے، پیٹ نہیں پھیرنی ہے، تعلق کو قائم رکھنا ہے. ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہیں رکھنا ہے. بغض کیا ہے آپس میں؟ بس دل میں کوئی بات بٹھا لی اور اس کو گھماتے چلے گئے تو وہ ایک سطح آتی ہے جب انسان کے دل میں وہ بغض بن جاتا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے ادارے ہوں گے، بہت سی شخصیات ہوں گے، نام آئے گا، ہمارے ایک منفیت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی. ولا تباغضوا، بغض نہیں کرو. ولا تحاسدوا، یہاں آ گیا، اور حسد نہیں کرو. حسد ہوتا کیا ہے؟ یہ 2 جذبے ہیں، برابر ہے، تھوڑا سا فرق ہے. ایک حسد ہے، ایک رشک ہے. حسد ہے کہ فلاں صاحب کے پاس یہ گاڑی کھڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین کے مجھے دے دے. فلاں صاحب کا جناب
فلاں جب مقام پہ وہ 2 کنال کا یا وہ 1000 گز کا بنگلہ ہے، وہ اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ فلاں کی اتنی اچھی جاب کیوں ہے؟ وہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہو۔ فلاں کی اتنے اچھا فیکٹری ہے، فلاں کا اتنا اچھا بزنس ہے، یا فلاں کی اتنی اچھی سیاست ہے، یا فلاں کی اتنی اچھی معاشرے میں عزت ہے، کوئی بھی چیز، اس میں مال بھی ہے اور عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اس کی خاندان بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور جس سے انسان کو کوئی جلن ہو سکتی ہے، حسد ہو سکتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ اس سے چھین کر مجھے دے دے۔ اب یہ ہے 100% کسی شخص کو ٹارگٹ کر کے اس کے مقابل دشمنی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے یہاں ساری باقی مخلوق ہے، اور مخلوق کی حیثیت سے یاد رکھنے کی بات ہے اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، دوسری جگہ فرمایا الخلق ساری مخلوق عیال اللہ ہے۔ عیال اللہ کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ۔ اللہ کا تو کوئی خاندان نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، مخلوق نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کی محبت مخلوق پر ایسے ہے جیسے کنبے کے خاندان کے سربراہ کی اب محبت اپنے پورے کنبے سے ہوتی ہے۔ تو تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ تھوڑا زیادہ تعلق، کسی کے ساتھ تھوڑا کم، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خاندان کا سربراہ اور سب کو میں سے کسی ایک کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، یہ ہو نہیں سکتا، ورنہ وہ سربراہ بن نہیں سکتا۔ اس کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کے حقوق کا برابر خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبے کی طرح، تو اللہ کا کنبہ ہے تو اللہ کے لیے ساری مخلوق برابر ہے، اور یہاں خلق کہا گیا ہے، مخلوق، انسان نہیں کہا گیا، اس وجہ سے ساری مخلوق جس میں انسان اور حیوان اور دوسری چرند پرند ہر چیز شامل ہے اس میں شامل ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ لِعَيَالِهِ۔ اب اللہ کو اس کنبے میں کچھ پسند ہوں گے، کون پسند ہوں گے؟ جو اس کی مخلوق کے ساتھ زیادہ بہتر کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گناہ گار ترین خاتون اس بات پہ بخشی جاتی ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، نیکی کا سوال نہیں تھا، وہاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا سوال تھا۔ اللہ کے کنبے کو ایک بندے نے خوش کیا، اللہ نے خوش ہو کے اس کو نواز دیا۔ الخلق عیال اللہ۔ تو یہاں حسد جو بنیادی طور پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تحاسدوا، یہ اللہ کی مخلوق کے کچھ حصے کے ساتھ برائی کا تصور اللہ کے لیے کتنا ناپسندیدہ ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میرے لیے ساری مخلوق برابر ہے، جس کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے میں تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بندہ ناپسند ہے، اس سے چھین کے مجھے دے دے، تو اللہ کو وہ کتنی بات بری نہیں لگے گی۔ یہ حسد ہے۔ ایک ہے رشک۔ رشک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے یار یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، یہ پڑھ لکھ گیا، مجھے بھی دے دے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، میں اس کے بچے کامیاب ہیں معاشرے میں، اللہ میرے بچوں کو بھی کامیاب کر دے، یہ رشک ہے۔ تو رشک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لفظ استعمال کیے ہیں اور قابل رشک لوگوں کو اچھے مطلوب لوگوں میں، پسندیدہ لوگوں میں شمار کیا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ 2 لوگوں کے لیے جو رشک ہے نا وہ بڑا آئیڈیل ہے، پسندیدہ ہے۔ ایک وہ جس کے اللہ نے مال دولت دیا اور وہ خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں لٹایا جا رہا ہے، اب اس سے رشک کرو کہ اللہ مجھے بھی اتنے پیسے دے کہ میں بھی بس دونوں ہاتھوں سے بغیر گنے، بغیر شمار کیے، بغیر جتائے، بغیر بتائے لٹاتا چلا جاؤ۔ یہ اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا، یعنی علوم قرآن عطا کیے، قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے، قرآن سمجھتا بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہ چاروں کیفیتیں اس میں موجود ہیں۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں آئیڈیل ہے، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ ایسا تو تسلیم اس کو فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو قابل رشک قرار دے رہا ہے۔ تو حسد نہ کرو، اور کیا کریں؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے سارے کے سارے آپس میں بھائی بن کر رہیں، سارے بندے اللہ کے، اور اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے، ایک خالق کی اولاد کی حیثیت سے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی کالا گورا نہیں ہے۔ اس حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمام انسانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ جب وہ بھائی بنیں گے تو رشتے ناطے نبھائیں گے، تو خطر رحمی نہیں ہوگی۔
رشتے نبھائیں گے تو آپس میں محبت ہوگی، بغض نہیں ہوگا، رشتے نبھائیں گے تو حسد نہیں ہوگا. تو آپس میں یہ تین چیزیں اگر انسان کی زندگی سے نکال دی جائیں تو انسان مومن بن جائے گا اور وہ آپس میں بھائی بھائی کے رہیں گے. اور آگے فرمایا جس کے لیے یہ باب باندھا گیا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کہ یہ ممکن ہے کہ بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے تو بھی کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. یہاں لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ حلال کا. حلال نہیں ہے کہ یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. یعنی لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا، غصہ ہوگا تو انسان کے لیے کچھ دیر کے لیے قطع تعلق کرنا مجبوری ہو جائے گی. انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اس کا دل نہیں چاہے گا کہ بات کرے. تو لیکن اصول یہ ہے جو شریعت نے یہاں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے کہ اس غصے کو 72 گھنٹے کے اندر اندر سیٹل کر لیں. 3 دن ہے نا، 72 ہی گھنٹے ہوئے نا. تین دن کے بعد بات چیت جاری کرنا ذمہ داری ہے. اگر وہ بات چیت نہیں کر رہا، شروع نہیں کر رہا تو لا یحلو، یہ کرنا اس کے لیے جائز کیا حلال نہیں ہے، یعنی وہ اب حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی ہے کہ انسان اپنے بھائی کو، اپنے عزیز کو 3 دن کے لیے چھوڑ دے. اس کی وضاحت تھوڑا سا اور آگے آ رہی ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. یہ روایت امام بخاری نے بھی نقل کی ہے، امام مسلم نے بھی نقل کی ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑ دے. 3 راتیں رات شمار ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے بکنگ میں بھی اپنا نائٹ ہوتی، 3 نائٹ کی بکنگ ہے، تو اس معنی میں یہاں مراد ہے. ورنہ یعنی مطلب نائٹ سے مراد پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی یہ 24 گھنٹے مراد ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ چھوڑے. اور کس طرح کہ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، کہ جب آپس میں کبھی بھائی ہیں نا، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، قریب میں رہتے ہیں، تو ایک ادھر سے آ رہا ہے تو وہ ادھر چلا جائے، وہ ادھر سے آ رہا ہے تو وہ ادھر چلا جائے، ان کا ہے تو ایک کا رخ ادھر ہو جائے، ایک کا رخ ادھر ہو جائے. یلتقیان، جب وہ ملیں تو ایسے ملیں کہ فیعرض هذا ویعرض هذا، یہ ادھر اعراض کر رہا ہو، یہ ادھر اعراض کر رہا ہو، یہ ادھر منہ پھیر رہا ہو، یہ ادھر منہ پھیر رہا ہو. یہ ناجائز ہے 3 دن سے زیادہ. آگے جو بات ہے اصل اضافہ وہ یہ ہے کہ وخیرهما الذی یبدأ بالسلام. غلطی کسی کی بھی ہو، آغاز کسی نے بھی کیا ہو، یہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. یاد رکھنے کی بات ہے جب ملانے کی بات ہوتی ہے، کمپرومائز کرنے کی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ باتیں زیر بحث لائی ہی نہیں جاتی. کس نے آغاز کیا؟ ہم تو یہ بیٹھ جاتے نا فلاں نے کیا تھا. یہ خود اصول کے خلاف ہے، اصول صلح کے خلاف ہے. اصول صلح کیا ہے یہاں بیان ہو رہا ہے، وخیرهما الذی یبدأ بالسلام. دونوں میں بہتر کون ہے؟ جو سلام کا آغاز کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ سلام بند کس نے کیا تھا، قطع نظر اس کے کہ زیادتی کس نے کی تھی، قطع نظر اس کے کہ اس سارے ہنگامے کا ذمہ دار کون تھا. جو آغاز کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر ہے، خیر ہے. قرآن کریم نے جب لفظ خیر استعمال کیا، اس سے مراد دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے. یعنی ایسی بھلائی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، طے شدہ ہے. تو اگر کسی ایسی سچویشن میں ایک بندہ آغاز کر رہا ہے اور آگے بڑھ کے سلام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ خیر ہے، اور خیر ہونے کی وجہ سے وہ اہل خیر میں لکھا جا رہا ہے، ایسے لوگوں میں لکھا جا رہا ہے جس کے ساتھ خیر اللہ تعالیٰ نے، بھلائی اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال في كل 52 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرؤ كانت بينه وبين اخيه شحناء يقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. یہ ایک اور روایت بیان ہوئی ہے.
اس روایت کی تائید دوسری جگہوں سے ہوتی ہے. ویسے یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے، امام ترمذی نے نقل کی ہے، امام احمد نے نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بھی بیان کی جہاں آپ نے پیر اور جمعرات کے روزے کا بیان کیا. آپ نے کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں. لوگوں نے صحابہ نے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ رہے اس لیے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے اعمال پیش ہوتے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہو رہے ہو تو لکھا جائے گا یہ آج روزے سے، نفلی روزے سے تیری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو، ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو. لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ جس نے کچھ بھی شریک نہیں کیا، معمولی سے شرک بھی کیا تو اللہ تعالیٰ روک دے گا، ورنہ اس کے اعمال کو جانے دیتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے. الا امرؤ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، ایک آدمی کا کیس رک جائے گا. کون؟ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان لڑائی ہو، اختلاف ہو. شحناء، آپس میں ٹکراؤ، لڑائی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اترکوا ھذین، ان کو چھوڑ دو، ابھی ان کی فائل اوپر نہیں جائے گی، پینڈنگ کر دو. کیوں؟ حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے. صلح نہیں کریں گے ان کے اعمال ڈمپ ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ان کی مارکنگ نہیں ہوگی، وہ اپنے خانے میں نہیں جائیں گے، ان پہ اجر مرتب نہیں ہوگا، ان کا ثواب نہیں لکھا جائے گا. یعنی اپنے بھائی سے لڑائی کی صورت میں انسان کی دیگر نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ پر نہیں آ رہی، وہ بھی روک دی جاتی، ضائع نہیں ہو رہی، روک دی گئی، پینڈنگ کر دیا گیا کیس. پیمنٹ نہیں ہوگی، چیک نہیں بنے گا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الشیطان قد یئس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولكن فی التحریش بینہم. یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے، اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل نے بھی مسند میں ان سے پہلے نقل کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں جو اب مسلمان آ گئے ہیں، اب ان کے ہوتے ہوئے شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی عبادت نہیں ہوگی. دنیا میں کچھ جگہوں پہ شاید ہو جائے، جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت نہیں ہوگی، یہ مایوس ہو گیا، قیامت تک کے لیے مایوس ہو گیا. شیطان نے سوچ لیا کہ ادھر سے تو مجھے ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی، کیونکہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کی عبادت سمجھی جائے گی، اور جتنی اس کی عبادت سمجھی جائے گی اس کے لیے خوشی کی بات ہوگی، تو اس معاملے میں تو اس کی عبادت نہیں ہوگی. ولیکن فی التحریش بینہم، ایک چیز سے اس کو اطمینان ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے اور اس تحریش کی وجہ سے اس کی عبادت ہوگی. یعنی مسلمان کا اپنے مسلمان سے لڑنا شیطان کی عبادت کے مترادف ہے. التحریش یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے معنی الافساد و تغییر قلوبہم و تقاطعہم، فساد مچانا، چیزوں کو خراب کرنا، اور دلوں کا ایسا تبدیل ہو جانا کہ ان میں محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے، اور وہ نفرت قطع رحمی تک پہنچ جائے، تعلقات خراب کر دے، تعلقات توڑ ڈالے. یہ تحریش ہے. تو دو بندے لڑ رہے ہیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں شیطان کی عبادت ہو رہی ہے اور شیطان خوش ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں. آگے بخاری کی روایت ہے اور اس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے، وقت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث. یہ تو وہی ٹکڑا ہے جو کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. فمن ہجر فوق ثلاث فمات دخل النار. اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا اور 3 دن سے زیادہ گزر گئے، فماتا اور وہ مر گیا، 3 دن بات چیت بند تھی، 3 دن سے زیادہ گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 50 دن 100 دن گزر گئے، لیکن اسی دوران بات چیت شروع ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، فماتا دخل النار، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن فرمایا کہ علی شرط البخاری، امام بخاری نے یہ روایت لی نہیں ہے، لیکن بخاری کے معیار پر ہے. یہ بخاری نے لی نہیں ہے، ہر روایت بخاری نے اپنے معیار کی ہوتے ہوئے بھی نہیں لی، ساری روایتیں وہ نہیں ہیں، کچھ لے لی انہوں نے، انتخاب ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ روایت بخاری کے معیار کے ہے. معیار کی نہیں ہوگی، 2 سوت نیچے ہوگی، بس اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو بہت بڑی ورائٹی ہے. اب یہاں جو مراد ہے اس سے وہ سمجھنی چاہیے کہ دخل النار سے مراد کیا ہے. وہ تو مسلمان تو ہے نا، کافر تو نہیں ہوا. دوزخ میں کیوں جا رہا ہے؟ دوزخ میں صرف کافر نہیں جائیں گے، دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے، کافروں کا تو اصل مسکن ہے، لیکن گناہگاروں کے لیے بھی دوزخ بنائی گئی ہے. اور وہ اس لیے ہے تاکہ تزکیہ کر سکے، یعنی جس کے اندر بغض بھرا ہوا ہو، بھائی سے لڑ کے آ رہا ہے، وہ تو صاف ستھرا نہیں ہے، اس کا دل تو ناپاک ہے. وہ ناپاک دل کے ساتھ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اس کو کچھ وقت گزارا جائے گا، اس کے دل کو صاف کیا جائے گا، جلایا جائے گا، اس کی جو گندگی ہے اس کو جلا کے صاف کیا جائے گا. جب وہ صاف ہو جائے گا تب اس کو جنت کے داخلے کا حقدار قرار دیا جائے گا. وعن ابي خراش عن خراش حضرت ابن ابي حضرت الاسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه. یہ ابو خراش حضرت بن ابی حضرت الاسلمی اور بعد میں سلمی کا ہے، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی روایت ہے کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من حجر اخاہ سنتن، اگر کسی نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، 1 سال تک اس سے بات نہیں کی، تو اس کا جرم ایسا ہے جیسے اس نے اپنے سگے بھائی کا خون بہا دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو ذبح کر دیا. یہ روایت بھی امام ابو داؤد نے نقل کی ہے، امام حاکم نے نقل کی ہے اپنے مستدرک میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کی ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3 فان مرت به 3 فليلقه وليسلم عليه فان رده عليه السلام فقد اشتركا في الاجر وان لم يرد عليه فقد باء بالاثم وخرج المسلم من الهجره. اب یہاں طریقہ بتایا ہے کیسے نبھانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3. وہی بات ہے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دینا حلال نہیں ہے. فإن مرت به 3، جب 3 دن گزر جائیں، فليلقه وليسلم عليه، تو کچھ نہ کرے، جا کے سلام کر لے. صلح نہیں ہو رہی ہے، اختلاف دور نہیں ہو رہے ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہو کوئی حرج نہیں، سلام کر لو. بات چیت ختم نہیں ہونی چاہیے، سلام ختم نہیں ہونے. آج کی انٹرنیشنل پولیٹکس میں کہا جاتا ہے بات چیت کے دروازے کھلے رکھو. یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. لڑائی ہے، اختلاف ہے، بیٹھ جائیں گے، سلام کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، خیریت پوچھتے رہیں گے، تھوڑا سا دل نرم ہو جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر بیٹھ جاؤ. مہینے بعد بیٹھ جاؤ، 1 ہفتے بعد بیٹھ جاؤ، لیکن بات چیت بند نہیں کرو. 3 دن ہو گئے، اپنے بھائی کے پاس جاؤ، ایک شخص کوئی ایک ظاہر ایک پہل کرے گا، ایک پہل کرے اور جا کے اس کو کہے کہ سلام علیکم. اب اگر رد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، رد علیہ السلام، اس سے سلام کیا، اس نے جواب دے دیا، فقط اشترکا فی الاجر، دونوں کو اجر ملے گا. کیوں؟ اس نے سلام کیا، اس کو تو ابتدا کا اجر ملے گا، وہ تو خیر میں آ گیا، پہلے ذکر آ چکا، اس کو بھی اجر ملے گا، اس نے خیر کو قبول کیا ہے، اس کے اندر ایکسیپٹنس تھی بھلائی کے لیے، تب اس نے قبول کیا ہے نا، بھلائی کی گنجائش موجود تھی تو اس نے قبول کی ہے. تو کیا ہوا؟ فقط اشترکا فی الاجر، دونوں بھائی اجر میں شریک ہو گئے.
اور اگر نہیں ہوا ضد ہے وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، لیکن اس نے منہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا، تو آگے سنیں کیا کہہ رہے ہیں، فقط باب الاسم، وہ گناہگار ہو رہا ہے، وہ جب لوٹے گا تو گناہ کی پوٹ اپنے سر پر لے کر لوٹے گا، اور وخرج المسلم من الہجرہ، اور یہ جو سلام کرنے والا ہے یہ چھوڑنے، بھائی کو ترک کرنے، بھائی سے قطع رحمی کرنے کی فہرست سے نکل جائے گا۔ اب اس پر یہ جرم نہیں آئے گا کہ اس نے اپنے بھائی کو چھوڑا تھا یا قطع تعلق کیا تھا، یہ اس جرم کا حصہ ہے، نہیں، اس نے سلام کر لیا، اس کے پاس چلا گیا، ابتدا کر لی، یہ اس جرم سے نکل گیا۔ تو یہ جو رشتے ہیں یہ نبھانے کی باتیں ہیں، اگر یہ روایتیں روز ہم پڑھ لیں یا کچھ دنوں کے بعد دہرا لیں یا ان کے مفہوم کو زندہ رکھیں اپنے ذہنوں میں بھی، اپنے ماحول میں بھی، اپنی یادداشت میں بھی، دہراتے بھی رہیں، بتاتے بھی رہیں، تو مجھے بتائیے کہ ماحول میں کتنی اچھائیاں اور کتنی خوبیاں از خود پیدا ہو سکتی ہیں اور کتنی خرابیاں از خود ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔